سنیو اللہ دا شکر ادا کریا کرو اللہ نے سانو کسے گستاخ دے گھر پیدا نہیں کیتا کسے بے ادب دے گھر پیدا نہیں کیتا بلکہ کملی والے دے عاشقاں دے گھر پیدا کیتا ہے اسی صدا دے نوکراں صدا دے منن والے ہاں علماء نہ پیار کرن والے ہاں سانو ساڈے بزرگاں نے اے حدیث ساڈے انگ انگ وچ رچا دتی ہے او پترا جدوں مدی عمرہ کر لویں یا حج کر لویں تے پھر کی کرنا ہے مکے ہی نہیں بیٹھیا رہنا بلکہ تیاری کر کے عمرہ مکمل ہو جائے حج پورا ہو جائے پھر جلدی نال تیاری کرنی ہے حضور کتھے جانا ہے آکھیا اوتھے جانا ہے جتھے جایا حج تے عمرہ قبول ہوندا ہے جتھے قبولیت دی مور لگ دی ہے اعلیٰ حضرت کشتہ کے رسول فناف الرسول امام اہل سنت الشاہ امام محمد رضا خان دادار بلیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کلوں جدوں پوچھیا گیا مدینہ پاک دے حوالے نہ گل ہوئی حج دے حوالے نہ گل ہوئی حضور کتھے چلے ہو تے جا حج واسے رہے سن اے نہیں آ گیا حج واسے چلیا فرمایا مدینے جا رہا ہاں اونچا بولو یا سبحان اللہ فرمایا مدینہ پاک جا رہا ارادہ مدینہ پاک جان رہے ایک وری نہیں دو وری نہیں تین وری نہیں جدوں بھی جاندے نے کہ ایہی کہہ کے جاندے نے پوچھن والے نے اعتراض کیتا انہاں کیا حضور جاندے تے حج کرن عمرہ کرن جاندے ہو لیکن اے گل کیوں نہیں آندے میں حج کرن چلیا میں عمرہ کرن چلیا ہر بندہ کہندا جی میں عمرہ کرن چلیا میں حج کرن واسطے چلیا لیکن اعلیٰ حضرت اوے عاشقاں دیاں گلاں وکھریاں ہوندیاں نے عاشقاں دے معاملات عاشق رسول فناف الرسول بولے کشتہ عشق رسول بولے فرمایا غیرت دا ایمان بولیا سنیہ دا ایمان بولیا یا کیا او لوگو پوچھن والے جانا مدینہ پاک وچے اس واسطے کہنا کیونکہ میں اگر ڈائریکٹ حج دا لفظ بولا عمرہ دا بولا تے پتہ نہیں حج قبول ہوے یا نہ ہوے عمرہ قبول ہوے یا نہ ہوے لیکن جدوں حضور دی بارگاہ جانا ہے تے آقا کولوں اجازت لینی ہے یا رسول اللہ آقا اگر اجازت ہوے میں عمرہ کرنا چاہنا اگر اجازت ہوے حج کرنا چاہنا کہ جی نبی پاک والوں اجازت مل گئی بلکہ اعلیٰ حضرت آندے نے ادھروں اجازت ملنی ادھوں ہے جدوں قبول ہو جانا ہے ادھروں اجازت ملنی ادھوں ہے جدوں مقبولیت دی سند مل جانی ہے ادھر حضور دی بارگاہ چ جانا وا اے عاشقاں دا جانا ہے عاشق کیویں جاندے نے عاشق تے روندے رہندے نے ہر ویلے اٹھدیاں بیندیاں چلدے پھردیاں دعاواں منگدے رہندے نے تائیں تے میں آنا اس عاشق پہ جیتا ہو کہہ دے مجھے کوئی آ کے اس عاشق پہ جیتا ہو کہہ دے مجھے کوئی آ کے کی چل تجھ کو مدینے چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں علامہ امین حیدری صاحب اور میرے بھائی جڑے جا رہے ہیں مینوں منظر یاد آتا ہے جڑے حاجی حضرات گئے نے انہاں دی اکھاں دے سامنے بھی منظر آ جائے گا وہ کیسا سمجھ ہوندا ہے ظہوری صاحب نے بیان کیتا جڑے نہیں گئے انہاں دے ذوق نوں سامنے رکھیا یا کیا پوچھن والے کی پوچھنا ہے جدوں حاجی ٹردے نے تے مدینہ پاک ول جاندے نے تے دل وچ کہندے جاندے نے او کیسا منظر بنے گا جدوں اسی مدینہ پاک جاواں گے اپنے آپ نال گلاں کردے جاندے نے کیسا وہ سما ہو کا سارے آنکھوں ذرا کیسا وہ سما ہو کا کیسی وہ گڑی ہوگی ظہوری
صاحب لکھ دینے آندے نے کیسا وہ اللہ تو انہوں لے جائے میری دعا ہے ممبر تے بیٹھ کے دعا کر رہے ہیں تے قبلہ شاہ جی مسکرا کے آمین کہہ رہے ہیں تسی بھی آنکھوں جنا جانا چاہتا ہے اچھا میں گل کرنا کدا کدا دل کہتا ہے میں مدینہ پاک جاما ہاتھ کھڑا کرو ذرا ماشاءاللہ ہاتھ چوکی آنکھوں ذرا کیسا وہ سما ہو گا کیسی وہ گڑی ہوگی جب پہلی نظر کے روزے پہ انہوں نے پوچھیا جے جدو واپس ہونگے انہوں نے پوچھیا جے علامہ امین حیدری صاحب دسو او کڑیاں کیسیاں سن او منظر کیسا سی جدو حضور دے گنبد خضرا تے پہلی نظر پئی سی جدو حضور دا روضہ دیکھیا کی منظر سی آؤ حضرات وجہ نہ سنیا دے میں نو امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا واقعہ یاد آ رہے ہیں بڑی توجہ نہ جلدی نہ سنانا چاہنا امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جدو مدینہ پا گئے نے تے دیکھیا کہ ایک چھوٹا جا بچہ 8-10 سال دی عمر ہے بچہ روئی جا رہی اکھاں چوں آنسو جاری نے اکھاں چوں نعرہ جاری نے امیر ملت اس بچے نو قریب بلایا فرمایا بیٹا قریب آ جا او بچہ قریب آیا عربی بچہ قریب آیا امیر ملت رحمت اللہ تعالی علیہ بچے نو سینے دے نال لا کے فرمایا او پترا تیری اکھاں چوں آنسو کیوں جاری نے تیری اکھاں چوں آنسو کیوں جاری نے پترا کیوں رونا ہے بچہ رو کے آندا ہے بابا میں یتیم نہ میری ماں ہے نہ میرا باپ ہے نہ کوئی عزیز و اقارب نے میں کلا غربت کی زندگی گزار رہا کوئی میرا پرسان حال نہیں کوئی میرا ذریعہ معاش نہیں بس تنگ دستی دیر ایام گزار رہا کہ اے صورت حال ہے امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے جدو بچے دی گل سنی ہے بچے کو سینے دے نال لا کے فرمایا او پترا رونا چپ ہو جا کی ہویا یا تیری ماں کوئی نہیں تیرا باپ کوئی نہیں فرمایا یسی تینوں اپنا پتر بنا لینے او بچیاں رونا اسی تینوں اپنا پتر بنا لینے میرے بزرگوں میرے دوست میرے بھائیو ہوں ذرا پوری توجہ نال محبت نال گل سنیا جے امیر ملت نے گل کی فرمایا اسی تینوں اپنا پتر بنا لینے اپنا تعارف کرایا دسیا میں پاکستان وچوں آیا تے ساری گل مکمل ہو گئی فرمایا پترا میں جدوں پاکستان جاواں گا جان لگیا تینوں اپنے نال لے جاواں گا تیاری کر لے حضرات انہوں جان دا ویلا آ گیا جدوں رخصتی دا ویلا آیا بچہ آیا جان واسے آن کے امیر ملت دے کول کھلوتا ہے کہ امیر ملت اس ویلے گنبد خضرا دے سامنے کھلوتے ہوئے نے یارو جانا سوکھا جے مدینے جانا آسان ہے پر مدینے نو چھڑنا بڑا اوکھا دے اے تے انہاں نوں پوچھیا دے یا جڑے گئے نے انہاں نوں پوچھیا دے جان جاتی ہوئی نظر آتی ہے جان جاتی ہوئی نظر آتی ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مدینے سے جدا ہونا اکھاں چوں آئی نکل جاندیاں نے اکھاں چوں آنسو نکل لیندے نے بندیاں دیاں آئی نکل جاندیاں نے بندے تاڑا مار مار کے روندے نے اکھاں چوں نعرہ جاری ہوندے نے روئی جاندے نے رو رو کے جدوں آخری مرتبہ سلام پیش کردے نے پلٹ پلٹ کے 2 قدم چک دے نے پھر پیچھا ویندے نے سونیا تیرا گنبد میرے تو چھٹ چلیا ہے تیرا شہر میرے تو چھٹ چلیا ہے تیرا شہر میرے تو چھٹ چلیا ہے مدینہ شہر چھٹ چلیا ہے کرم دا خزینہ میرے تو جدا ہو رہا ہے او بندہ روندا ہے عاشق دیاں اکھاں چوں آنسو جاری ہوندے نے روئی جاندا ہے کہندا ہے کڈی جاندا وچھوڑا جاری ہوندیاں نے روئی جاندا ہے رو رو کے جدوں واپس ہون لگدا ہے ہن ایئی کفیت سامنے رکھیا دے بچہ روندا اکھاں چوں نعرہ جاری نے امیر ملت نے فرمایا بیٹا ہن کی ہویا ہن تے جان دا ویلا آ گیا ہے ہن تیری اکھاں چوں آنسو کیوں جاری ہو گئے نے بچہ رو کے آندا ہے اے بابا دسو پاکستان وچ اے بہارا
ملن گیا اے گنبد ملے گا کہ نہیں؟ امیر ملت فرمان لگے بیٹا اعلیٰ لباس تے دے سکنا، اعلیٰ قسم دا کھانا تینوں ملے گا، تمام سہولیات زندگی دیاں دیواں گا، سارا کچھ دیواں گا، لیکن امیر ملت بھی رون لگ پہ آکھیا او پترا کہ اے بہاراں اوٹھے لبدیاں میں ایتھے کی لینا ہونا سی، آکھیا اے تے نہیں مل سکدا، اے بہاراں اوٹھے نہیں لب سکدیاں۔ بچہ آندا ہے بابا پھر اللہ دی قسم ہے میں اپنی ماں دی جدائی گوارا کر سکنا، اپنے باپ دی جدائی گوارا کر سکنا، میں غربت دی زندگی گزار سکنا، اے بابا میں مدینے دی جدائی گوارا نہیں کر سکتا، میں حضور دا شہر نہیں چھڑ سکتا۔ حضرات کیڑا شہر ہے جتھے جناب سلیمان علیہ السلام آپ کی ہویا جنات نے تخت اڑایا ہویا ہے، محو پرواز نے چلدیاں چلدیاں ایک جگہ ایسی آ گئی ہے، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا او ساتھیو تخت تھلے لے چلو، تخت تھلے آ گیا، سلیمان علیہ السلام نے اپنی نالین اتار دیتی، ایک جگہ آ گئی ہے، سلیمان علیہ السلام پیدل جا رہے ہیں، تھوڑا جائے گا جا کے ہاتھ بن کے کھلو گے، میرا وزدان آندا کہندے ہون گے اے